علی کی بات سن کر اور جگ میں پانی دیکھ کر اریج حیران اور پریشان ہوتی واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ علی کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ویسے ہی ڈری ہوئی تھی۔ فضول میں ڈانٹ دیا، میری غلطی ہے، نائٹ بلب کس بے وقوف نے کہا تھا ریڈ کلر کا لاؤ، ڈر کی وجہ سے ہی تو لیا تھا۔ اریج باہر آئی تو علی نے اسے پکارا، مگر اریج بنا اس کی طرف دیکھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ تو علی یہ سوچ کر سیدھا لیٹ گیا کہ کل صبح چھٹی ہے تو آرام سے بات کرے گا، اور نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ماضی میں صابر صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کچھ عمر کی وجہ سے، کچھ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ابھی بھی کمرے میں لیٹے تھے، تیز بخار میں تپ رہے تھے۔ جب سلطانہ بیگم سوپ لے کر آئی، میری بات سنو سلطانہ، صابر صاحب نے نرمی سے مخاطب کیا۔ سلطانہ بیگم نے سوپ ٹیبل پر رکھ کر غور سے انہیں دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے حارث سے وعدہ کیا تھا، صابر صاحب ٹھہر کر بولے تو سلطانہ بیگم کے کان حارث کے نام پر کھڑے ہوئے تھے۔ کیسا وعدہ؟ سلطانہ بیگم نے سوال کیا۔ میں اریج کا ہمیشہ خیال رکھوں گا اور اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا۔ مجھے لگتا ہے اب میرے دن قریب آ رہے ہیں، اریج اور علی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ ہمیشہ وہ یہیں رہے۔ صابر نے اپنی بات مکمل کی تو سلطانہ بیگم بے یقین نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر ابھی تو وہ دونوں بچے ہیں، سلطانہ بیگم ناگواری چھپاتی ہوئی بولی۔ ہاں تو ابھی نکاح کر دیں گے، بعد میں رخصتی۔ صابر صاحب بول ہی رہے تھے جب سلطانہ بیگم بیچ میں بول پڑی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھلا میں کسی کو بھی بہو بنا لوں گی، اریج کو نہیں؟ آپ نے تو حد ہی کر دی، وہ بچپن سے آپ کی بیٹی ہی بن کر رہی ہے، آگے بھی بیٹی بنا کر کہیں بھی رخصت کر دیں، مگر میں اس منحوس کو بہو نہیں بناؤں گی جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ وہ میرے بیٹے کو کیسے چھوڑ دے گی؟ کبھی نہیں۔ سلطانہ بیگم ایک دم سے بھڑک اٹھی تھی۔ صابر صاحب حیران تھے، جو اس پر اتنا پیار نچھاور کرتی ہیں، وہ بھلا کیسے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں؟ انسان تو ہمیشہ حیران ہی کرتا ہے۔ وہ تو اللہ دلوں اور لوگوں کی عقلوں سے واقف ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر کب لکھا ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا دشمن بن جائے گا۔ سلطانہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، مزید بحث نہیں ہوگی۔ صابر صاحب ایک دم طیش میں آتے ہوئے بولے، اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو یاد رکھیے گا، میں آپ سے طلاق لے لوں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سلطانہ بیگم زور سے روتے ہوئے چیخی تھی، جبکہ صابر صاحب کو ان کی بات نے بہت ہرٹ کیا تھا، مگر وہ ضبط کرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کی نظر سامنے سے آتے آئس کریم لیتے 19 سالہ اریج اور 20 سالہ علی باتیں کرتے ہوئے دکھے۔ صابر صاحب ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے گھر سے نکل گئے۔ علی کا انسٹیٹیوٹ جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر سلطانہ بیگم نے دروازہ نہ کھولا تو باہر سے بولتا وہ باہر نکل گیا۔ سلطانہ بیگم تسلی کرتی اٹھی، گھر میں اس وقت صرف اریج اور وہ موجود تھے۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی، اریج کچن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے گھنے بالوں سے اسے گھسیٹ کر کمرے میں پٹک دیا۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ پہلے تمہاری ماں سب کچھ برباد کر گئی، میری خوشیاں کھا گئی، اور اب تم یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سلطانہ بیگم چیخ پڑی۔ اریج سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب سلطانہ بیگم نے اس پر تھپڑ اور لاتوں کی برسات کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ کمرے میں کتنی ہی دیر سے سکتی لگتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ علی اس کے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ کے کنارے پر سر رکھے سویا پایا۔ وہ پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ تکنے لگا، جو سوتے ہوئے بھی کسی معصوم بچی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پر نیل کا نشان دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور جیسے وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اریج اسے کچھ نہیں بتاتی تھی، مگر ایک بار وہ گھر میں داخل ہوا
تو سلطانہ بیگم اسے مار رہی تھی۔ اسے اپنی ماں پر بہت افسوس ہوا، مگر اس کے لیے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا۔ فی الحال اسے پہلے کچھ بننا تھا۔ بس کچھ ٹائم اور برداشت کر لو۔ میں نہیں چاہتا میں تم سے اظہار کر بیٹھوں اور امی تمہیں مزید تشدد کا نشانہ بنائیں۔ بس ایک بار مجھے اتنا اسٹیبلش ہونے دو کہ امی گھر سے جانے کا بھی کہیں، میں نکل سکوں۔ مجھے معاف کر دو، ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ علی سرگوشی نما آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور الماری سے چادر نکال کر اس کے اوپر ڈال دی۔ سلطانہ بیگم کا فون بج رہا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا تو فون پر ملنے والی خبر نے ان کو ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ وہ علی کو لے کر آنن فانن ہسپتال بھاگی۔ صابر صاحب کے ایک دوست کی کال تھی، جنہوں نے بتایا تھا کہ صابر صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ سلطانہ بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ علی خود کی حالت پر قابو پا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو اپنی امی کو کیسے سنبھالتا۔ سامنے سے ڈاکٹر آتے دکھائی دیے تو دونوں ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کیسے ہیں؟ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، کافی میجر ہارٹ اٹیک تھا۔ ڈاکٹر اتنا کہتے چلے گئے۔ علی اور سلطانہ بیگم پر قیامت ٹوٹی تھی۔ سلطانہ بیگم کتنی ہی دیر بینچ پر ساکت بیٹھی رہی۔ علی انہیں ایک جگہ بٹھا کر خود جنازے کے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ سلطانہ بیگم جو افسردہ تھی، ایک بات سوچ کر ان کے دل کو اطمینان پہنچا تھا کہ اب علی اور عریج کی شادی کی بات نہیں ہوگی، مگر نصیب تو اللہ ہی جانتا ہے، کون کس کے نصیب میں ہے اور کس کو کس کی محبت ملے گی۔ ہم صرف اپنی مرضی کی پلاننگ کر لیتے ہیں، مگر اللہ اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں بہترین فیصلے کر سکتا۔ آج نویں رات تھی۔ انہیں آج اپنے عمل کی ایک آخری چیز کرنی تھی۔ وہ علی اور عریج کے کمرے میں داخل ہوئیں تو علی کی کچی نیند کھلی۔ اپنے کمرے میں وہ اپنی ماں کو اس طرح آتے دیکھ کر ٹھٹکا، مگر پھر ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہو۔ وہ ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ عریج کے بال جو اس کے بندے دوپٹے میں بنی چٹیاں ہلکی سی دکھ رہی تھی، ہلکے سے کاٹنے لگی اور پھر ایک کاغذ میں رکھ کر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں علی اٹھ بیٹھا، عریج کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں بندھا تھا، جیسے ابھی نماز پڑھ کر سوئی ہو۔ علی گہرا سانس بھر کر سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی امی کو عریج کے بالوں کا کیا کرنا تھا۔ مگر جب مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو علی تیزی سے باہر جا کر پہلے اپنی امی کے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ وہاں نہیں دکھی تو علی چابیاں لیتا، گیٹ باہر سے بند کرتا، تیزی سے نکلا۔ ایک طرف اس کی اپنی امی جاتی دکھائی دی۔ اسے اپنے اوپر یقین نہیں آیا۔ پہلے تو اس نے دل میں سوچا آواز دے، مگر پھر کچھ سوچ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ان کو ایک گھر میں جاتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ فقیرہ کا آستانہ تھا۔ اسے پتہ تھا یہاں کوئی کالا جادو کرنے والی رہتی ہے، مگر کون یہ نہیں پتہ تھا۔ اس کو یقین نہیں آیا اس کی امی کا آخر یہاں کیا کام۔ ایک کھڑکی پر نظر پڑی تو اس کھڑکی سے جھانکنے لگا، جہاں اس کی امی اور ایک عورت بغیر کپڑے پہنے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا، مگر کمرے میں کی جانے والی ہر حرکت سے واقف تھا۔ کمرے کے ہر طرف دیے تھے، ایک سٹار کے بیچ میں بال رکھے تھے اور اس پر بھی کونوں پر دیے رکھے تھے۔ وہ دونوں ان بالوں کو بیچ میں ایک بنے سٹار کے بیچ میں رکھ کر اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی، جب ایک دم سے کمرے میں جلائے گئے تمام دیے بجھ گئے اور بہت سی بلیوں کے سائے دکھنے لگے۔ پھر آس پاس بہت سے کفن بندے لوگ دکھے، جن کے کفن پر بہت سا خون موجود تھا۔ علی کو کوئی مخلوق تو نہیں دکھ رہی تھی، مگر اچانک دیے بجھنے پر اس کو اپنے جسم میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ اس کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ عریج سو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، علی اور سلطانہ بیگم دونوں کو گھر میں نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے کال کی تو علی کا فون کمرے میں بجنے لگا۔ وہ صحن میں بیٹھ کر دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا، اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا
کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے پھر کوئی محسوس ہوا، وہ گھومی تو ایک بہت خوفناک شکل والی عورت کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ واش روم میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے وہ وضو کر کے باہر آئی۔ جب اسے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ باہر گئی تو کسی لڑکی کو گھٹنوں میں منہ دیے روتے دیکھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کر وہ کمرے میں بھاگی اور کمرہ بند کر دیا، مگر جب دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر پیچھے گھومی، بہت سے کفن بندھے اور خون میں لت پت لوگ دیکھ کر اس کو اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ واپس کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ باہر آ کر جب سامنے خوفناک شکلوں والے لوگ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، مگر آیات کرسی کا ذہن میں آتے ہی وہ ڈرتی ڈرتی تیزی سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پیچھے نظر پڑی، وہی کفن والے لوگ کھڑے تھے۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، مگر کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد نور پھیل گیا ہو۔ تبھی اسے خوف سے اچانک چکر آئے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سلطانہ بیگم اور فقیرہ عمل کر رہے تھے جب اچانک دونوں کے منہ سے خون نکلا۔ فقیرہ بد مزہ ہوتی دوبارہ عمل میں مصروف ہو گئی۔ اسے ہارنا ہرگز نہیں پسند تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا عمل کرتی رہی۔ آخر کے 10 منٹ میں سلطانہ بیگم کو ایسا لگا ان کے بالوں کو کسی نے مضبوطی سے تھاما ہے، مگر کھینچ نہیں پا رہا۔ ان کو ڈر سے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی، مگر فقیرہ کے ہوتے انہیں اپنا ڈر غائب ہوتا محسوس ہوا۔ پھر عمل مکمل کرتے ہی دیے جل گئے۔ سلطانہ بیگم کپڑے پہننے لگی۔ دیوں کی روشنی میں جب سب واضح ہوا تو علی نظریں پھیر گیا۔ پھر وہ تیزی سے نکلا۔ علی وہیں ساکت نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے پیچھے جانے لگا۔ جب ان کو قبرستان میں جاتا دیکھ کر علی اب ہمت ہار رہا تھا۔ اس کو اپنے قدم من بھر وزنی لگ رہے تھے۔ انہوں نے خون سے ایک دائرہ بنایا، پھر اس دائرے کے سامنے والی قبر میں ان بالوں کو جس پر اتنی محنت کی تھی دبا دیا۔ پھر اس دائرے کو چونے سے گہرا کرنے لگی تاکہ کل وہ آرام سے مل جائے۔ پھر وہ قبرستان سے نکلتی چلی گئی۔ علی پیڑ کے پیچھے کھڑا یہ سب افسوس اور تکلیف بھرے تاثرات لیے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا سال پہلے وہ سب ختم ہو چکا ہے، مگر وہ نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں گی یہ اسے نہیں پتہ تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے اور جسے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ وہ سلطانہ بیگم کو فی الحال پتہ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ جب وہ ان سے پہلے پہنچنے کے لیے شارٹ کر لیتا، تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا۔ اسے عریج کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ علی جب گھر میں داخل ہوا تو عریج کو صحن میں بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عریج آنکھیں کھولو، عریج۔ علی نے اس کا سر گود میں رکھا اور پھر اس کا چہرہ تھپ تھپانا شروع کر دیا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کا جسم اس وقت کسی جلتے ہوئے کوئلے کی مانند ہو رہا تھا۔ جب کوئی سمجھ نہ آیا تو علی اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف لے گیا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے تھوڑا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آیا اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا، اور پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر نے عریج کا معائنہ کرنا شروع کیا، پھر عجیب طریقے سے علی کو دیکھنے لگا۔ یہ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر نے کہا تو علی کے دماغ میں ایک دم سے سلطانہ بیگم کا جادوئی عمل کرتا روپ لہرایا تھا۔ علی کو جواب دیتے نہ دیکھا تو ڈاکٹر اپنی بات کرنے لگا۔ میں انہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔
یہ میڈیسن آپ انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا تو علی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پھر ڈاکٹر کی ہدایات سن کر بس وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ جب علی ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے جانے لگا، اسی دوران سلطانہ بیگم بھی گھر میں آئی، مگر بیٹے کے کمرے سے ڈاکٹر کو نکلتا دیکھ کر فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف چھپ گئی، جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ علی دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ اس نے انہیں چھپتے دیکھ لیا تھا، اس لیے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطانہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی کمرے میں آ کر ریچھ کے پاس بیٹھا اور احتیاط سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔